بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جگہ جگہ احتجاج، جگہ جگہ دھرنے، جگہ جگہ مار کٹائی، اس ملک کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو آصف علی زرداری صاحب تھے وہ دوسری دفعہ صدر منتخب ہو گئے۔ اب یہ صدر منتخب ہوئے، کس بات پر ہوئے یہ تو اب سب جانتے ہی ہیں۔ فارم 47 کی وزیر اعظم صاحب ہیں اور فارم 47 کا ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اب فارم 47 کے ہی صدر منتخب ہوئے، البتہ کے پی کے میں جو حکومت ہے وہ فارم 45 کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت تو بنا لی، صدر بھی بن گئے آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف بن گیا، اور مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ زور زبردستی سہولت کاروں کی مدد سے حکومت تو بنا لی، لیکن عوام نہیں مان رہے۔ اب کل جتنا احتجاج ہوا اور اس احتجاج سے بڑھ کر جس طرح احتجاج کرنے والوں کو جو پرامن تھے ان کو مارا گیا، کوٹا گیا، بزرگوں کو گھسیٹا گیا، بچوں کو ڈرایا گیا، مارا گیا، دھمکایا گیا، اس کے باوجود لوگ اب باز نہیں آ رہے۔ آج میں جس سٹوری پر جو ہے وہ آپ سے بات کروں گا وہ ہے ایچیسن کالج کی۔ اب ایچیسن کالج میں ہوا یہ کہ مریم نواز نے، بہت ساری متضاد خبریں ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ جی میں اس کالج کے اندر آنا چاہتی ہوں اور مختلف جو وہاں پہ جو تقریب بات ہو رہی ہیں اس میں لوگوں کو گولڈ میڈل دوں گی۔ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے خود ان کو کہا کہ میں آنا چاہتی ہوں۔ اب کچھ لوگ اس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انتظامیہ نے خود ہی اپنے نمبر بنانے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو دعوت تو دے ڈالی۔ اب ہوا یہ کہ چلو کسی یا تو کہے سے آئی یا پھر بغیر کہے کہ ان کو دعوت دے ڈالی۔ جب اسٹوڈنٹس کو پتا چلا اور ان کے والدین کو پتا چلا تو انہوں نے اتنی ای میلز کی انتظامیہ کو، اور انتظامیہ کو ان کا وزٹ جو ہے وہ کینسل کروانا پڑا۔ اور جس طرح کے حالات ہوئے اس کالج کے اندر، ایچیسن کالج، بڑے نامور لوگ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، ججز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں لوگ، اور انہوں نے جس طرح کے نعرے لگائے عمران خان کے حق میں اور مریم نواز کے خلاف نعرے لگائے، تو وہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگ ان کو نہیں مان رہے۔ اب جس طریقے کے معاملات ہیں اس پر ایک شعر بھی جو ہے وہ بنتا ہے کہ وہ احمد مشتاق صاحب کا شعر ہے کہ خیر بدنام تو ہم پہلے بھی بہت تھے، لیکن تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی کو۔ اب میرا وہ اتنا جو ہے وہ ذوق تو شاعری کے اوپر نہیں ہے، لیکن یہ شعر اس کے اوپر بڑا فٹ آتا تھا تو اس لیے میں نے یہ پڑھ دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کر لیں، ابھی آپ کسی جگہ پہ مریم نواز صاحبہ چلی جاتی ہیں، کسی گھر میں چلی جاتی ہیں، وہ گھر کے معاملات بھی عجیب ہیں کہ اب کیمرہ مین پہلے سے اندر ہوتا ہے اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ کیمرہ مین تو آپ کا پہلے سے نہیں، یہ بے وقوفیاں 90 کی دہائی میں اچھی لگتی تھی کہ تب لوگ اس طرح کی باتوں پر غور نہیں کرتے تھے۔ اب یہ 2024 ہے بھائی، آپ لوگوں کو اس طرح نہیں بے وقوف بنا سکتے۔ اب ہوا یہ کہ چلو مریم نواز صاحبہ گھر پر تو آ گئیں، اب گھر میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور ویڈیوز بن رہی ہیں جناب، ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بن رہی ہیں، ٹویٹر کے لیے ویڈیو بن رہی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ وی پی این یوز کر کے لوگ استعمال کرتے ہیں، مطلب ہے کہ وی پی این لگا کے ٹویٹر یوز کرتے ہیں، اور پاکستان میں ٹویٹر ویسے بند ہے۔ کیوں بند ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، سچ کو روکنا ہے، بات کو جو ان کے خلاف بات ہو ان کو روکنا ہے، اس وجہ سے ٹویٹر بند ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ پوچھتی ہیں خواتین سے ان کے گھر میں جا کے، جن کے گھر میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کس کا گھر ہے، میں اندر آ جاؤں، تو ان سے پوچھتی ہیں کہ راشن گھر میں مل گیا تھا۔ اب وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی ہو گئی موئے موئے۔ اب ان کو جو ہے وہ خواتین کو یا تو پہلے پڑھا کر بٹھاتے کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ آپ سے یہ سوال پوچھیں گی تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، اگر ان کو پڑھایا ہوگا تو وہ سبق بھول گئی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ گھر میں دے کے گئے، ہم نے تو دھکے کھا کے راشن لیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ یعنی کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زور زبردستی کی نہ تو عزت آپ کسی سے لے سکتے ہیں،
نہ پھر کسی کو اس طرح کے معاملات کر کے ذلیل کر سکتے ہیں۔ اب عمران خان کے اوپر ان لوگوں نے ریڈ لائن لگائی تھی کہ جی ہم نے عمران خان کا نام نہیں سننا، اب ٹی وی پہ نام نہیں لیا جاتا، تصویر بھی نہیں چلتی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا، لیکن جو ریڈ لائن لگانے والے تھے وہی آج سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور عمران خان کا نام گلی گلی کوچے کوچے کے اوپر جو ہے وہ بچوں بڑوں کے سب کی زبان کے اوپر ہے۔ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ جس طرح کل لوگوں کو مارا گیا احتجاج کے اندر، آپ یقین کریں کہ اگر کسی اور مہذب معاشرے میں یہ ہوتا تو ان پولیس والوں کے خلاف ایسی کارروائی ہوتی کہ ان کو نانی یاد آ جاتی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر فرعون کی جو ہے وہ ممی جو تابوت ہے اس کا، یہ ایک مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، اگر آپ دیکھنے فرعون کی امی کو تو وہ آپ مریم نواز کو دیکھ لیں، حالات ان کے اسی طرح کے ہی ہیں، مار کٹائی کر کے دھونس سے غصے سے لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے یہ حکومت انہوں نے بنا تو لی، اب چلا نہیں پائیں گے۔ حالات ان کے ایسے ہی ہیں کہ اب کیا بتائے۔ اب جو زرداری کو صدر انہوں نے بنایا ہے، اب اللہ معاف کرے ایک طاقتور ادارہ ہے اور ہم سب کے لیے معزز بھی ہے، اب وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اب سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل یحییٰ کی باقیات ہے۔ اب ان کو کیا جو ہے وہ لوگوں کے اندر عزت نام کی ان کے بارے میں کوئی شے نہیں رہ گئی۔ اب یہ جو ان کی سہولت کاری، اب 2011 میں جب صدر زرداری صاحب تھے اس وقت میمو گیٹ سکینڈل تھا، اور ہمیں ریاست یہ بتایا کرتی تھی کہ یہ زرداری غدار ہے، یہ جو ہے وہ ریاست کو بیچتا ہے، امریکہ کے آگے لیٹا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور نواز شریف صاحب بھی کالا کوٹ پہن کے افتخار چودھری کے عدالت کے اندر پیش ہو گئے تھے کہ جی میمو گیٹ سکینڈل انہوں نے بنایا زرداری نے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے زرداری اور اس کی حکومت کے خلاف یہ لاہور کے یادگار چوک کے اندر جو مینار پاکستان ہے وہاں پہ کیمپ لگایا تھا، اور شہباز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب یعنی کہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جس نے گھسیٹنا تھا لاڑکانے سے لے کر لاہور تک وہ بن گیا وزیر اعظم، جسے گھسیٹا جانا تھا وہ بن گیا صدر۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چور اچکے بدماش کس طرح اس ملک کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور آپ سب کو جو ہے وہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔